بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انتخابی شیڈول آ جانے کے بعد اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ظلم اور جبر میں اضافہ ہو چکا ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید لوگ کہہ رہے ہیں جی ہم سیاست ہی چھوڑ رہے ہیں، یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ صنم جاوید جو تحریک انصاف کی کارکن ہیں وہ جیل میں ہیں، انہوں کی طرف سے اعلان آتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں گی، مریم نواز کے مقابلے پر وہ الیکشن لڑیں گی۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جناب ان کو کاغذات نامزدگی جاری کرنے کے لیے، پاور آف اٹرنی کے لیے ان کے والد کو اجازت ہی نہیں مل رہی، کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا، کوئی ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ عباد فاروق گرفتار ہیں، جن کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے ان کی فیملی کی طرف سے کہ وہ والد کی جدائی نہیں برداشت کر سکا، اور ظاہر ہے بیمار بہت زیادہ تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ بچہ بھی دنیا سے چلا گیا، والد گرفتار ہے، پھر ان کے گھر پر دوبارہ جناب پولیس پہنچ گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی اور ان کی بیوی وہ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے جناب پولیس کا اور کوئی کام نہیں رہ گیا کہ ان کے گھر پر ریڈ کر دیا۔ عثمان ڈار صاحب کی والدہ، ان کے گھر کی خواتین کو پھر سے ہراساں کیا گیا، پھر سے بدتمیزی کی گئی سیال کوٹ میں، اور اس کی ویڈیوز آڈیوز آ رہی ہیں، دل دہلا دیتی ہیں یہ ویڈیوز اور آڈیوز۔ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کن الفاظ میں اس کی مذمت کرے۔ عثمان ڈار سامنے آ گئے ہیں، وہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر تحریک انصاف کی وکالت کر رہے ہیں۔ کامران شاہد صاحب کے ساتھ جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا وہ پھر فارغ ہو گیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ الیکشن لڑیں گی تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے۔ وہ خواجہ آصف کو للکار رہے ہیں، خواجہ آصف کو مرد الزام ٹھہرا رہے ہیں، ان کی والدہ کے ساتھ جس طرح بدتمیزی کی گئی، کپڑے پھاڑے گئے ہیں ان کی خواتین کے، یہ کہا جا رہا ہے ان کی والدہ کی طرف سے، عثمان ڈار صاحب کی طرف سے، اور باقاعدہ لوگوں میں سامنے آ کر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ کرو 8 فروری کو آ کر، یعنی ایک طرح سے وہ تو اپنی والدہ کی کیمپین چلا رہے ہیں اور تحریک انصاف کی طرف سے، تو کیا اب دوبارہ سے عثمان ڈار لاپتہ ہوں گے، یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ دوسری طرف جذبہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس جذبے کو، یا تحریک انصاف کی جو کیمپین آپ کہہ لیں اس کو ایک طرح سے لیڈ کر رہے ہیں اس وقت شیر افضل مروت۔ رہائی کے بعد انہوں نے واضح طور پر مریم نواز صاحبہ کا نام لیا ہے کہ ان کے کہنے پر ان کے ساتھ برا سلوک کیا گیا جیل میں، سپرنٹینڈنٹ جیل ان کے احکامات پر عمل کر رہا تھا مریم صاحبہ کے، ان کو میٹرس نہیں دیا گیا، سردی بہت تھی، ان کو بالکل کسی بھی طرح سے کوئی خیال اس طرح نہیں رکھا گیا، پھر ان کو ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ جیل میں رکھا گیا، وہ ساری رات شور کرتے رہے، پولیس کا عملہ بھی یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سو نہ سکے، ان کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے ادویات نہیں دی گئی، میں ڈائبیٹک ہوں، میں ذیابیطس شوگر جس کو عام لفظوں میں کہتے ہیں اس کا پیشنٹ ہوں، میری ادویات مجھ تک نہیں پہنچائی گئیں، مجھے جگانے کی کوشش کی گئی، اور یہ اس طرح کا ظلم ہوا۔ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ایک ہی راستہ ہے مجھے خاموش کروانے کا، مجھے راستے سے ہٹانے کا، کہ میری جان لینی پڑے گی، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت سے لوگ یہ چاہ رہے ہیں۔ وہ انہوں نے خیبر پختونخوا میں بھی کسی رہنما کی طرف اشارہ کیا اور یہ کہا کہ اب مجھے روکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ میری جان لینی پڑے گی۔ جب اس طرح کا جذبہ ہوگا، جو بندہ لیڈ کر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پنجاب میں گرفتاری ہوئی، پنجاب میں ہمیں کوئی نہیں روک سکتا کنونشن سے، پھر جو صوبائیت کا کارڈ کھیلنے کی کوشش ہو رہی تھی انہوں نے اس کو بالکل ختم کر دیا، اور کہا کہ وکلا زخمی ہوئے، انہوں نے پوری کوشش کی مجھے بچانے کی، خواتین وکلا جو ہیں ان کو زد و کوب کیا گیا پولیس کی طرف سے، میرا گریبان پکڑا گیا، ٹائی سے مجھے کھینچا گیا، پھر پتا چلا کہ جب مجھے جیل لے جایا گیا کہ جی آپ کو ایم پی او کے تحت کوئی ڈی سی ہیں لاہور کی اور وہ رشتہ دار ہیں، تو جناب وہ اعلیٰ شخصیت کی، اور وہ ان کی طرف سے جناب یہ احکامات ہیں، اور پھر مجھے گرفتار کیا گیا، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے باتیں کی ہیں اور بڑے اس وقت پرجوش نظر آ رہے ہیں شیر افضل مروت۔ تو وہ کہہ رہے ہیں خیبر پختونخوا تو ہے ہی، پورے ملک میں اب ہم نکلیں گے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا، اور ٹکٹ صرف اس کو ملے گا جو جماعت کے ساتھ کھڑا ہوگا، تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تحریک انصاف کے لیے مشکلات ہیں، لیکن جو اس طرح سے کمیٹڈ لوگ ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا چاہے عثمان ڈار ہیں، ان کی واپسی سب کے باوجود، اور یہ پہلے کہا جا رہا تھا کہ اگر جو لوگ چھوڑ گئے ہیں اگر وہ آ کے پریس کانفرنس کریں تو ان کو دوبارہ یعنی تحریک انصاف میں لیا جا سکتا ہے۔ تو عثمان ڈار کے حوالے سے پہلے بھی نرم گوشہ تھا، جس طرح ان کو انٹرویو آیا، جس طرح وہ لاپتہ ہوئے وہ سب جانتے ہیں۔ اب ان کا سامنے آنا، صنم جاوید کا آپ دیکھ لیجئے۔ چند میں آپ کو اور چیزیں بتا دوں کہ اب ہو کیا رہا ہے، ماحول کیا ہے، لیکن اس کے مقابلے پر آپ دیکھیے کہ وہی کہ ان کا ووٹر نہیں جا رہا، ان کا کارکن کہیں نہیں جا رہا۔ اس میں اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جو وہاں پر ڈی پی او ہے سیال کوٹ کے، یہ حسن صاحب، ان کا ایک پیغام بھی آیا ہے کہ جی ہم تو ریڈ کرنے گئے تھے، ہم تو اشتہاری ہیں، عثمان ڈار کے بھائی ان کو گرفتار کرنے گئے تھے، تو اب رستے میں خواتین آئیں گی اور رکاوٹ ڈالیں گی، تو ہم تو بالکل قانون کے مطابق گئے تھے۔ تو یہ قانون کے مطابق جو پولیس ہے پاکستان کی، وہ اس طرح کی کارروائیاں کرتی ہے کہ
ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتا ہے کہ پاکستان میں کرپٹ ترین ادارہ پولیس ہے. اب آپ پولیس کو مانیں گے یا عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا جو ویڈیو پیغام ہے اس پر یقین کریں گے, میں آپ پر چھوڑتا ہوں. لیکن میں نے آڈیو سنی ہے, اس میں نظر آ رہا ہے کہ پولیس والے کچھ نہیں سن رہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ چیخ رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ان کے ذہنوں پر کیا گزرے گی. ساری عمر وہ 6 سال کا بچہ عثمان ڈار کا وہ بھول سکتا ہے, ان کی خواتین بھول سکتی ہیں کہ جو ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آج آ کر بار بار ریڈ کرتے ہیں. کیا پولیس والوں کو نہیں پتا کہ ان کے گھر پر نہیں ہوں گے, وہ صرف ٹارچر کرنے کے لیے, ذہنی دباؤ ڈالنے کے لیے کہ خبردار کوئی الیکشن لڑنے کا سوچا. کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حسن صاحب ہیں ان کا پیغام آ گیا ہے ڈی پی او صاحب کا, تو یہی وہ کردار ہے جو سب سے پیش تھا عمران ریاض کے اغوا اور لاپتہ ہونے میں. یہی وہ کردار ہے, اور اسی کردار کو مریم نواز صاحبہ نے شاباش دی تھی کہ حسن شاباش حسن, ان کی ٹویٹ موجود ہے. اب آپ دیکھیں یہ سارے کردار کیا کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ پھر عباد فاروق کے گھر جو تحریک انصاف کا رکن ہے, اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے اور اس کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا. اب اس کے گھر جناب کس لیے ریڈ ہو رہا ہے, اس کے گھر کس لیے جا رہے ہیں, کون سا جرم اس کے گھر والوں نے کیا ہے؟ کوئی جرم نہیں, صرف ہراساں کرنا ہے. اور یہی سلسلہ ایک دوسری طرف جاری رکھا ہوا ہے. اب لودھنا کے سے پہلے تحریک انصاف کے سابق رکن تھے قومی اسمبلی شفیق رائی, انہوں نے الیکشن سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا, ویڈیو پیغام بھی جاری کیا. اسی طرح اب جناب سرگودا سے تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی افتخار گوندل نے الیکشن سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے. تو یہ کیسے کر رہے ہیں؟ الیکشن آتے ہی یہ لوگ دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں, چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں, سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں. اور یہ سب کیا ہو رہا ہے, کس طرح سے یہ اعلانات آ رہے ہیں, اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اسی لیے کہ جناب کسی طرح الیکشنز میں تحریک انصاف کوئی نظر نہ آئے. الیکشن کمیشن اپنا زور لگا رہا ہے, مذاکرہ خیز سوالات پوچھے کہ کس طرح سے بلہ چھیننا ہے. اب یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ پہلے ہی آزاد امیدوار میدان میں اتارے جا رہے ہیں جن کو بلہ الاٹ کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو کنفیوز کیا جا سکے, اور بلہ ان کو ہوگا کہ آپ وہاں سٹیمپ لگائیں. یہ سب ہو رہا ہے. پھر نئی خبر بھی آ گئی ہے, اور سینئر صحافی ہیں مبشر زیدی صاحب, انہوں نے پوسٹ کی ہے کہ رابرٹ کے نئے پلان کے مطابق مونا ڈارلنگ نون لیگ نہیں بلکہ پیپل پارٹی ہو گئی ہے. یعنی اب پیپلز پارٹی جو ہے اس کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کتنی تیزی سے پلانز بدل رہے ہیں, اور یہی اگر صورتحال رہی تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے پریشر کی وجہ سے آپ کو تحریک انصاف کو سپیس دینی پڑے گی. آپ دیکھ لیجئے گا. اب اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے ریمارک سنیے. ہماری کسی سیاسی جماعت سے کوئی دلچسپی نہیں, صرف آئین و قانون کی پاسداری چاہتے ہیں. ہائی کورٹ نے ایک کیس میں ضمانت دی, پھر ملزم کو گیٹ سے گرفتار کیا گیا. جب ایک جج کہے ان کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی تو پھر کیا کریں؟ ایک جج کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو رہا کرو, آپ نہیں کر رہے, پھر گیٹ سے گرفتار کرتے ہیں, پھر جج کیا کرے؟ توہین ہی لگائے گا. اس کی پھر کیا حیثیت رہے گی جج کی؟ پھر لوگ کیا اس کے پاس انصاف لینے آئیں گے؟ اچھا, اب پولیس یہ کہتی ہے نا جی کہ جی ہم تو اشتہاری کو پکڑنے آئے, اور اس لیے وہ عثمان ڈار کی والدہ کریم کپڑے بھی پھاڑے اور انہوں نے کہا جی ہم سے بدتمیزی کی اور سب کچھ. تو فرق حبیب صاحب بھی اشتہاری تھے, آئی پی پی والوں کے پاس آئے, پریس کانفرنس کی, سب کچھ کیا, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد بھی اشتہاری رہے, اور ایک اشتہاری کی پریس کانفرنس کا چل رہی تھی, ٹی وی پہ بھی چل رہی تھی, ٹی وی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا, سب کچھ ہو رہا تھا. تو یہ کیا ہے؟ اچھا, ایک اور خبر آئی ہے کہ جی احد چیمہ صاحب جو ہیں ان کو فوری طور پر ہٹانے کا کہہ دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے. ارے واہ, الیکشن کمیشن کا ہوش آ گیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ احد چیمہ صاحب جو ہیں وہ بتا ہی نہیں رہے تھے کہ میرے اثاثے کتنے ہیں. تو اس پر رؤف اللہ صاحب نے کہا جی پتہ چلے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے. آخر کوئی قانون کے خزانے کو بتانا نہیں چاہ رہے کہ ان کے پاس کتنی دولت ہے, کیا کیا ہے, اور وہ چھپانا چاہ رہے تھے. اس وجہ سے یہ ساری گیم ہوئی ہے. یہ نہیں کہ آج چیمہ صاحب جو ہے نا وہ ساری بیوروکریسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے کہنے پر ساری بیوروکریسی کام کر رہی تھی. تو اس وجہ سے نہیں, وہ اثاثے ڈکلیئر کر رہے تھے, ان کو راستہ دیا گیا کہ آپ جائیں. اچھا, پہلے آپ نے دیکھ لیا نگران وزیر داخلہ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے ہیں. یہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ایک اور بڑی خبر ہے کہ سائفر کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ گیا ہے, اور انہوں نے عمران خان نے فرد جرم سمیت سائفر کیس کی اب تک کی کارروائی جو ہے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کی, اور اعتراضات کے ساتھ اب یہ کل سنا جائے گا کیس. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کل سماعت کریں گے اس درخواست کی کہ یہ کیس ہی ختم کیا جائے, یہ ایک جھوٹا اور جعلی کیس ہے. اچھا جی, سیالکوٹ سے تحریک انصاف کے رہنما چودھری غلام عباس کے ڈیرے پر پولیس ریڈ کے بعد بند کر دیا گیا. یہ صاف شفاف الیکشن زندہ باد, الیکشن کمیشن پائندہ باد. احمد وڑائچی لکھ رہے ہیں یہ حال ہے. تو چھاپے مارے جا رہے ہیں, نظر آ رہا ہے کسی صورت کسی کو بھی الیکشن میں نہیں اترنے دینا. تحریک انصاف کے ٹکٹ پر تو کوئی الیکشن لڑ ہی نہ سکے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو بھی کوئی ایسا موقع دیا جائے گا. میں نے آپ کو سنم جاوید کی مثال دی ہے. یہ سیالکوٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی چودھری غلام عباس کے ڈیرے پر ہوا, عثمان ڈار ان کی والدہ ان کے خاندان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ ان کی والدہ نے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا. تو اب آپ دیکھ لیں یہ ریڈز کس طرح یاد آ رہی ہیں. عباد فاروق کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, ان کے گھر پر کس طرح سے ہو رہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. وہ تو الیکشن میں نہیں آ رہا, لیکن اس کے بھائی اور بیوی کو بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے روکا جا رہا ہے.
تو یہ اس وقت صورتحال ہے. مگر دوسری طرف آپ دیکھ لیجئے, جب شیر افضل مروت جیسا شخص جو کہتا ہے ہم نے تو سر پر کفن باندھ دیا ہے, وہ جب میدان میں نکلے گا تو پھر آپ سوچیں کہ کیا صورتحال ہوگی. مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ان کی جو ان کے بیانات ہیں ان میں سے کچھ رکھ دیتا ہوں. کہتے ہیں جی کے پی کے کا ایک سیاستدان سمیت کچھ لوگ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں. میں اس وقت اپنی زندگی کے انتہائی خطرناک موڑ سے گزر رہا ہوں. میں ہر قسم کے حالات کے لیے تیار ہوں. ایسے ملک میں جہاں کوئی آئین اور قانون نہ ہو وہاں عزت سے جان دے دینا بہتر ہے بجائے غلامی کی زندگی گزارنے کے. میں خدا اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں اپنے اس جہاد کی کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے جی شیر افضل مروت کا جذبہ. پھر انہوں نے جیل سے رہائی کے بعد کیا کہا ہے وہ سن لیجیے آخر میں. مریم نواز کے کہنے پر مجھے جیل میں کافی تکالیف پہنچائی گئی, اور ساتھ میں کہا جی جیل میں مجھے مزید مضبوط کر دیا ہے جیل نے, اور پنجاب سے دوبارہ جلسوں کا آغاز کر رہا ہوں. شیر افضل خان مروت کا اعلان. اور انہوں نے کہا کہ اب پتہ لگ گیا کہ آپ جیل جائیں گے اس سے اور زیادہ مضبوط ہوں گے آپ. مریم نواز کے کہنے پر مجھے جیل میں کافی تکالیف پہنچائی گئی جن میں جیل میں مجھے ادویات نہیں دی گئی, حالانکہ میں شوگر کا مریض ہوں. مجھے میٹرس نہیں دیا گیا. مجھے ڈرگ ایڈکٹس کے ساتھ سیل میں قید رکھا گیا تاکہ میں ان کے شور کی وجہ سے سو نہ سکوں. جیل سپرنٹینڈنٹ کا رویہ انتہائی غیر انسانی تھا. تمام کارکنوں سے کہتا ہوں جیل میں جاؤ گے تو میری طرح اور مضبوط ہو کر نکلو گے. پورا خیبر پختونخوا جاگ اٹھا ہے اور اب ہمیں پنجاب میں کنونشن کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور جناب یہ اب دیکھیے شیر افضل مروت یا ان کے سپورٹرز یا تحریک انصاف کے جو بھی لوگ نکل جائیں ان کا جذبہ ہے. تو یہ تو آگ کا دریا ہے جی, اور کود کے جانا ہے. اور اس کے لیے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ اب پوری طرح تیار ہیں, اور ابھی بھی الیکشن میں ظاہر رکاوٹیں ڈالی جائیں گی, کیونکہ لگ رہا ہے کہ ان سب ریڈز اور ان کے باوجود جو الیکشن ہیں ان میں تحریک انصاف کا ووٹر نکلے گا. اور یہ چاہے بلہ یہ کر لیں وہ کر لیں تو ہر طرح سے گھیر رہے ہیں, لیکن پھر بھی 100% چیزیں جو ہے نا کنٹرول میں نظر نہیں آ رہی. اور اوپر سے نون لیگ کو جو لاڈلا بنایا گیا تھا وہاں بھی معاملات خراب ہو گئے استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ, قاف لیگ کے ساتھ. تو اب وہ خرابیاں بھی مسئلہ بن رہی ہیں, اور اس لیے پیپلز پارٹی کی طرف معاملہ جا رہا ہے ان کو لاڈلا بنانے کی طرف. تو یہ ایک عجیب اب کشمکش بنی ہوئی ہے, اور اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. یہ ضرور ہے کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگا کے رکھنا ہے, ان کو ہر طرح سے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے طریقہ کہ وہ الیکشن میں نہ آ سکیں وہ کرنا ہے. لیکن دوسری طرف جن کو لاڈلا بنایا جا رہا ہے ان کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے, تو کتنا ان کو آپ سپورٹ کر لیں, کن کا دبا دیں گے. ووٹر جس طرف ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. تو 8 فروری کو الیکشن میں ابھی بھی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اگر ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے جتنا زور لگ سکتا ہے وہ بھی لگانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن لوگ اصل مسئلہ ہیں, اور ان کے آگے جس طرح شیر افضل مروت جیسے جو لوگ نکلے ہوئے ہیں جذبے کے ساتھ وہ اصل مسئلہ بنے ہوئے ہیں. اللہ حافظ.